ڈیئر ویورز السلام علیکم، میں ہوں فارحہ کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک تجزیہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جشن آزادی کا موقع ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر احمد صاحب، محسن صاحب اور فاطمہ مہتا۔ تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ۔ سر ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ پاکستان جو ہمارا قومی جھنڈا ہے، جو اس کو کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ پہلی تخلیق یہ کس کی تھی؟ دیکھیں، جھنڈا کو تو کوئی کسی درجی نے کیا تھا اور وہ بڑا مشہور ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے یہاں پہ آج طارق عزیز شو میں آنا ہے، تو میں یاد کر کے آتا، تو مجھے ان کا نام تو نہیں پتا۔ قومی ترانہ تو مجھے پتا ہے کہ چھاگلا صاحب نے وہ اس کی ٹیون بنائی تھی، اور جو ہمارے جس میں آج کل کافی بات ہو رہی ہے کہ ابو الحسن حفیظ جالندھی صاحب نے اس کو پین کیا تھا، اور بہت سارے قومی ترانے آئے تھے، اور جس میں سے یہ پاک سرزمین شاد باد، بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کیونکہ نہ یہ اردو ہے نہ یہ فارسی ہے، بچوں کو ان کا بالکل مطلب نہیں آتا، کسی سے پوچھے نا کہ بھئی تم کیا پڑھ رہے ہو، بالکل، مگر پھر بھی ہمارا قومی ترانہ ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ مجھے بھائی صبح اسکول میں اسمبلی میں سارے رٹا لگا کے گا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ پٹھان وہ کچھ اور پتہ نہیں، وہ پاک سر جو منہ میں آ رہا ہے بولی جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو زبان ہے نا، یہ اردو تو کم از کم نہیں ہے، فارسی بھی نہیں ہے، بالکل، تو یہ کچھ آدھی فارسی آدھی اردو، پاک سرزمین کا نظام ایک لفظ اس میں اردو کا ہے، باقی سارا جو ہے نا وہ آلموسٹ فارسی میں ہے۔ جی بالکل۔ آپ کیا کریں گے، پاکستان بھی اسی طرح آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ آدھا تیتر بھی نہیں، وہ پونا پونا تیتر اور پونے تین بٹیر، اس طرح کا سلسلہ ترانہ ہمارا تو وہ ہے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا تھا، تو یہ بھی کوئی صاحب ہوں گے، مجھے گوگل کرنا پڑے گا، اور یہ درزی کا میں اچھا محسن صاحب، جیسے آپ بیسکلی میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ یہ بیسکلی جو تھا نا، یہ مسلم لیگ کا پرچم تھا جو پورا گرین تھا، تو اس میں جب پاکستان بنا تو ظاہری بات ہے کہ وہ مسلم لیگ تو مسلمانوں کی تھی نا، بٹ دیور اے بگ پورشن جو کہ ہندو بھی تھے اس میں، اور کرسچنز بھی تھے، سکھ بھی تھوڑے بہت تھے، اور پارسی بھی تھے، اور اس طرح کے نا باقی جو مائنورٹیز ہیں، تو جو وائٹ اس میں جو انکلوڈ کیا گیا وہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کی پروپورشن تھا یہ۔ جی اچھا محسن صاحب، مظفر صاحب سوری میں محسن صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بہت سے بچوں کو ہمارے قومی ترانے کا مطلب نہیں پتا تھا، بچپن میں آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے؟ میرے خیال میں ظاہری بات ہے، میں کوئی پیدائشی تو پڑھا لکھا یا نہیں تھا، تو بچپن میں تو ہر بچے کو بھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس نے کھانا کیسے مانگنا ہے یا اس نے جا کے کیا کرنا ہے۔ بٹ اسکول ٹائم پہ آپ، میں اسکول ٹائم کی بات کروں چونکہ کلاس، ظاہر بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ساتھ میں یہاں پہ ادبستان صوفیہ اسکول میں بھی پڑھا ہوں کچھ عرصے، تو وہاں پہ فارسی اور عربی بھی پڑھائی جاتی تھی، اب کا مجھے نہیں پتا، تو مجھے ابھی تک وہ نظمیں یاد ہیں کہ وہ تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست، یہ ان کا ہے، آہو تاتار من منزل بس یار من، تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست۔ علامہ اقبال کی ایک فارسی ہے کہ بس چلے چلو ابھی تمہاری منزل بہت دور نہیں ہے، اور اسی طرح عربی کی بھی کچھ نظمیں تھیں، احب الناس لی امی فکبر روح تفتینی فکبر لیلۃ الکانا علی نادی تغتینی، تو مجھے وہ ابھی تک یاد ہیں وہ۔ تو اچھا آئی تھنک اس ٹائم تو 4th 5th کلاس تک تو مجھے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ پتا چل گیا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے اب یاد نہیں، بالکل بھی نہیں، نہ کسی نے پوچھا نہ میں نے انٹرویو دیا۔ We go with the flow، جیسے سارے کر رہے ہیں ہم بھی کریں، ایسے ہی کریں۔ بالکل صحیح۔ مظفر صاحب سے پوچھیں کہ ان کو یاد تھا کہ نہیں جب بچپن میں، یا وہ بھی جناتی زبان سمجھ کے اس کو بس رٹا مار لیتے تھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مظفر صاحب کو پتا ہوگا، مطلب پتا ہوگا۔ چلیں آپ بتائیں، آپ کو پتا ہے، میں پوچھوں آپ سے؟ چلیں ہاں جی بتائیں جی آپ۔ میں نے ایک بار ٹرائی کیا ہے بٹ مشکل ہے تھوڑا سا۔ میں نے ایک بار ٹرائی کیا تھا، اصل میں ہمارے ایک پاکستانی ڈرامہ آیا تھا عہد وفا کے نام سے، جس میں ISPR کا تھا، آپ نے دیکھا ہو شاید۔ نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں ڈرامے نہیں دیکھتا، اور یہ پروپیگنڈا ڈرامے تو بالکل نہیں دیکھتا۔ اس میں ایک سین تھا جس میں وہ ٹریننگ کے دوران وہ سب جو ہے نا ہمارا قومی ترانہ جو ہے نا سکھایا جاتا ہے، اور جب سب اس کو ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آدھے سے زیادہ اس جو ٹریننگ میں لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو نہیں مطلب پتا ہوتا، تو پھر وہ باقاعدہ بتاتے ہیں ایک پورا وہ شارٹ۔ بٹ میں نے کہا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے، بٹ بہت چلیں آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتائیں اس میں ایک تو پہلے پورا ترانہ سنائے مجھے، سنائے۔
پاک سرزمین پہلے سنائیں گے مظفر صاحب. پہلے مظفر صاحب سے سنتے ہیں. چلیں آپ سنا دیں. آپ نے فوراً کیوں دیا نا پاک سرزمین شاد باد. نہیں آپ کو نہیں آتا. کشور حسین پورا ٹیم گا کرنا. پاک سرزمین شاد باد اس کا مطلب کیا چلے بتائیں. پاک سرزمین نہیں اب بچے کو بتانا ہے آپ کو تو بتائیں جی. پاک سرزمین شاد باد کا مطلب کیا لیتے آپ میری میں دیکھیں. اور یہ ایک دیکھیں نا یہ بھی ایک طرح کا یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں اس کا مطلب آتا بھی ہے کہ نہیں. کوشش تو کریں. اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میرے لیے بڑی. نہیں میں تو بتاؤں گا بعد میں, پہلے آپ تو بتائیں کہ آپ کو کتنا پتہ ہے. پاک سرزمین شاد باد اس کا مطلب کیا ہے. چلے آپ بتائیے. اب دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ جو کہ ویورز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ماشاءاللہ دونوں پڑھے لکھے بچے ہیں اور جینزی کے بچے ہیں, تو یہ ان کو نہیں پتا. پاک سرزمین شاد باد کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے یہ آباد رہے, خوش. شاد معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتا ہے نا. شاد کہتے ہیں خوش رہنے کو. تو پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد اس کا مطلب پتہ ہے؟ یہی ہو سکتا نہیں, کشور کہتے ہیں جنت کو. کشور حسین شاد باد کہ جس طرح جنت ایک اپنا وہاں پہ خوشیاں ہوں گی, ہیون کا تصور مسلمانوں میں بھی ہے, کرسچن میں بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے, سب میں بھی ہے ایک. تو یعنی کہ جنت ایک ہم نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ جب آپ کو اچھا کام کریں گے تو آپ کو مرنے کے بعد تو یہ ایک تو وہ تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد. تو یہ بھی یہ آگے تو ایزی ہے. تو نشان عزم عالی شان یعنی کہ تیرا جو نشان ہے وہ ایک عزم عالی شان ہے, مرکز یقین شاد باد. اور ہمارا یقین ہے کہ تو ہمیشہ یہ جو وطن ہے ہمیشہ خوش و خرم رہے گا. آپ کو آتا تو ہے اس کا مطلب کیوں ڈال دی. نہیں میں صرف ایک یہ چاہ رہا تھا کہ جی یہ بتائیے کہ آپ کو یہ مطلب کس عمر میں جا کے پتا چلا. میں پھر آپ کو بتایا تھا, میں نے یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 4th 5th تک. اس کے بعد کیونکہ عربی فارسی پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مجھے شوق تھا پڑھنے کا, بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا, عالموں کے پاس بیٹھنے کا. عالم سے مراد کے ملا ٹائپ کے لوگ نہیں بلکہ وہ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس علم ہے. تو اور پھر اس کے بعد علم کا جو پہلا جو جینا ہوتا ہے وہ اپنی جہالت سے واقفیت ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں. تو یہ میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے, مگر اتنا اندازہ ہے کہ ہمیں کیا کچھ نہیں پتہ. تو اس سے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کتنے ناواقف ہیں. اب بچوں کو تو علم ہی نہیں کہ ہمیں کیا نہیں پتا. یہ قومی ترانے, اور ویسے اس میں قصور آپ کا بھی نہیں ہے, یہ زبان واقعی مشکل ہے. آج کل جنزی کے کسی بچے سے پوچھیں گے تو وہ تو گھوم کے رہ جائے گا. ہاں تو ان کو انگریزی بھی نہیں آتی, ان کو کخ بھی نہیں آتا, ان کو پنجابی بھی نہیں آتی, انگریزی بھی جعلی گلابی ہے مطلب انگلش نہ وہ جسے کہتے ہیں. ان کو دیکھیں جو بندہ کتاب نہیں پڑھتا, جو بندہ اپنے آپ پہ محنت نہیں کرتا, جو بندہ وہ بس اپنی تعریفیں سننا چاہتا ہے, تو وہ اس کے لیے تو تباہی ہے. کیونکہ انسان کی تو جسے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی کہتے ہیں نا کہ آپ کا دوست وہ ہے جو کہ آپ کو آپ کی خامیاں بتائے. آپ کوئی اور سوال کریں, میں ایسی لیکچر جھاڑ رہا ہوں. نہیں آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. کمپلیٹ ہو گئی بات, آگے آپ. اچھا اور کچھ ہمیں بتائیے. جس کچھ پوچھیں تو آپ بتائیں نا. قومی ترانے کی بات کی کہ آج کل کے بچوں کو نہیں پتا, اسی طرح سے کوئی اور ایسی چیز جو آج کل کے بچے نہیں جانتے, ان کو وہ سیکھنا چاہیے, ان کو جاننا چاہیے. دیکھیں آج کل کے بچے جو ہے نا وہ اپنے ملک کے اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کو خود کیا کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. اور کوئی ایسا لیسن یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے ٹائم میں مس ہو گئی ہے اور وہ دیکھا ہی نہیں جا رہا, کوئی اس کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرتا. دیکھیں ایک تو زندگی جو ہوتی ہے نا انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہمیں پکا پتہ ہے, ہم لوگ تو کوئی وہ نظریہ تو ہمارا نہیں ہے نا کہ ہم نے دوبارہ پنرجنم لے کر آنا ہے, 7 جنم. ری انکارنیشن ہمارا تو ریزریکشن پہ ہے. وہ بھی ایک چیز ہے کہ اس پہ وہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یو نیور نو. زندگی آپ کو ایک ہی دفعہ ملنی ہے, ٹھیک ہے. اس میں زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے, میں آج کل کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ صرف ان کا ایک ہی ہوتا ہے ہم کچھ پیسے کما لیں. یہ ایک ان کا ہوتا ہے کہ یار ساڑھے کو کچھ پیسے آ جان
اور بس کوئی اور پیسے بھی فٹافٹ آ جائیں, یعنی کہ بس ایسی بٹن. زندگی میں کوئی چیز جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں ملتی, وداؤٹ ایفرٹ نہیں ملتی. بالکل صحیح. اور نہیں, ایک وہ جو ہے نا, وہ جو کہانیاں ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے, اب آج کل تو بچے کہانیاں بھی نہیں سنتے. ہمارے بچپن میں دور میں کہانی ہوتی تھی کہ جی وہ لکڑ ہارا وہ گیا, اس نے درخت کاٹا, بیچ میں سے جن نکل آیا, اس نے کہا حکم مالک آپ نے مجھے آزاد کر دیا, یہ الادین کا چراغ. اور اس کے بعد کی شادی ہو گئی شہزادی سے, اینڈ دے ہیپیلی لیو ٹوگیدر آفٹر. اس میں اور لڑکیوں کا یہ تھا کہ سینڈریلا والی کہانی کہ جی وہ ایک ہمارا پرنس چارمنگ آئے گا, ہمیں ہماری یوں گود میں ہمیں اٹھائے گا, اور اس کے بعد وہ ہیپیلی لیو ٹوگیدر آفٹر. ٹھیک ہے, ایک مگر زندگی یہ نہیں ہے, یہ کہانی ہے. تو جو لوگ کہانی میں رہتا ہے وہ ہر بچہ رہتا ہے, یعنی کہ نا چونکہ ہم یہاں پہ, ہاں اب میں اور مظفر صاحب ہماری ایج گروپ اور ہے, آپ بچوں کا اور ہے, تو یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے. اور یہ نہیں کہ سارے بچے ایسے ہی ہیں, میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو کہ ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس دور کی جو ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اتنا انرچ کیا ہے کہ آپ کو جب ان کے ساتھ بات کرتے, میں آپ کو اپنی بیٹی کی بات, میری بیٹی مریم, تو جب وہ چھوٹی تھی, اب تو خیر ماشاءاللہ شی از ڈاکٹر اینڈ شی از ان امریکہ, جب وہ چھوٹی تھی تو ابھی کوئی 2008-9 کی بات ہے, شی واز 12 years old, تو اس نے باقاعدہ اسپینش سیکھی نیٹ پہ جا کے نا. تو وہ ایک دن اسپینش بول رہی تھی, تو میں کہا تمہیں کہاں تم نے سیکھی؟ کہتی میں نے نیٹ سے سیکھی ہے. اور اس کے بعد اس کو اتنی چیزوں کو انفارمیشن کے پاس اتنی تھی, ابھی میں ان سے پوچھوں گا نا کہ پاکستان کے کتنے ہمسائے ہیں ملک, ان کو نہیں پتا ہوگا, مائنڈ نہ کیجیے گا, شاید پتا ہے تو مجھے بتا دیں. ایشیا میں تو ہے, بٹ آئی مین ہمارے کتنے ہمسائے ہیں, کتنے, کوئی 4 5 10 یا 3 4 ملکوں کے نام تو پتا ہونا چاہیے. اب یہ تو ویسے ہی میں ہم لوگ, ایک منٹ آپ ہم پہ تو آ رہے ہیں, آپ ذرا اپنی عمر میں رہ کے ذرا بات. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ گن رہے ہیں کہ کیا کون سے نہیں بیٹا میری بات سنو. میں جب کلاس 6 میں تھا نا, تو ہماری کیا اپنا سب سے بڑا ہمارا مشغلہ تھا, ہم اسٹیمپ کلیکٹ کرتے تھے. پہلے اسٹیمپ کلیکٹنگ ہوتی تھی. اسٹیمپ کیا ہوتے تھے؟ اسٹیمپ آپ کو پتا ہے کیا ہوتے ہیں؟ ڈاک کے ٹکٹ جو ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے جو ہوتے تھے نا ایسے ممالک دور, اس زمانے میں اسٹیمپ کلیکٹنگ بہت بڑا ایک ہابی تھی. میرے پاس, میرے بھائی کے پاس, ہمارے پاس ایک البم ہوتی تھی, ہم جا کے اسٹیمپ خریدتے تھے. اس کے تھرو آپ کو چلتا ہے کہ بھئی کوئی ملک ایتھوپیا بھی ہے, کوئی برکینا فاسو بھی ہے, کوئی ہیو والٹا بھی ہے افریقہ میں. پھر ایٹلس ریڈنگ ہوتی تھی, جو نقشے ہوتے ہیں نا, یہ جو دنیا کا نقشہ. تو یہ چیزیں جو تھی نا, ہم نے کلاس 5 6 میں ہم نے یہ بے تحاشا کرتے تھے. پھر ہم لوگ کھیلتے تھے ایک وہ گیم, آج کل کے بچے تو وہ ان کو تصور ہی نہیں کہ نیم پلیس اینیمل تھنگ, کہ چلو بھئی کیک, وہ کوئی ہم نے وہ ٹاس کیا تو ایک وہ نکالی, کے کا نکلا ہے, کے سے اب ملک کا نام لکھنا ہے آپ نے, اب کے سے ملک کا نام کوئی بتائیں کوئی, چلیں. گڈ, شاباش. قزاقستان ہے, کینیا ہے, اور اس کے علاوہ ہے کوریا ہے, شاباش. تو یہ اس طرح. پھر اس کے بعد سٹی, تو سٹی کا ہوتا تھا بھی کراچی ہے, کیلکٹا سی سے ہے, سوری یہ ہم کھیلتے نیم پلیس تھنگ, جس میں ہم ایک ورڈ نیم پلیس اینیمل تھنگ. تو اس میں نا اسی, اچھا اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ایک تو چونکہ جلدی جلدی لکھنا ہوتا تھا, آپ کا آئی کیو لیول تیز ہوتا ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ ٹھیک ہوتی ہے, آپ کی انفارمیشن پھر آپ انرچ کرتے ہیں خود کو. آپ کہتے ہیں یار میں ایٹلس دیکھ کے مشکل سے ملکوں کا نام یاد کروں. آپ نے اٹلس کی بات کی, سوری جی سر, اتنی بڑی اٹلس لے کے گھر رکھی ہوئی تھی. ہاں بالکل ایسے بریٹانیکا کی ہوتے تھے. بالکل بریٹانیکا, ہاں بالکل. اور اس کے بعد جب میں یو کے گیا تھا تو میں نے ٹیکسی بھی چلائی, تو اس میں ہماری ہوتی تھی A to Z. اس وقت آپ نے وہ بلیک کیب چلائی ہے؟ نہیں, بلیک کیب پرائیویٹ کار. اچھا. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ 4 دن میں اسٹڈی کرتا تھا, 3 دن کیب چلاتا تھا فیس بنانے کے لیے. تو اس میں A to Z ہم دیکھتے تھے موشن بھائی, کہ وہ سارے جگہ آپ کو پتا ہو, جگہ پتا ہو, دیکھ کے نقشہ دیکھ کے جاتے تھے. گوگل تو اب آیا, گوگل نے دماغ خراب کر دیا. گوگل نے واقعی دماغ, پہلے تو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بھی یہاں پہ بھی گوگل نہیں تھا. بالکل. اور راستے یاد ہوتے تھے, یا آپ کو لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا. اب تو گوگل آپ کو ایسا بھڑکاتا ہے. کبھی کبھی تو گوگل آپ کو ایسے جو ہے نا چلتے چلتے ایسے لے جائے گا کہ آگے دیوار ہوگی, اور پھر بھی کہے گا کہ ابھی آپ نے سیدھا جانا ہے, دیوار توڑتے ہوئے چلے گا.
اس کا یہ خیال ہے کہ ہم ٹینک پہ ہیں تو وہ توڑتے ہوئے چلے جائیں گے. بالکل ایسے بعد میں بنی ہوتی گوگل اپڈیٹ کی ہوتا. بالکل ایسے ہی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں جینزیز اب اس دور کے بڑے چالاک ہو. چلاک نہیں, چلاک بیوقوف ہو گئے ہیں. چلاک نہیں ہے, چلاک تو ایک دیکھیں ایک چلاک, سوری سر آپ کی میں نے بات کاٹی, مائنڈ نہ کیجیے گا. چلاک ایک نیگیٹو ٹرم ہے, اور چلاک جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی بیوقوف ہوتا ہے. ذہین ہونا چاہیے, ذہین, کیونکہ چلاکی آپ کی ایک دفعہ چلے گی, دوسری دفعہ آپ چلا نہیں سکتے. ہمارے پاکستانیوں کا کیا تھا, ہم لوگ کیوں دنیا میں اچھا کاروبار ہم نے نہیں کیا, ہمارے پاکستانیوں آگے نہیں بڑھے کہ ہم لوگ بہت چلاکیاں کرتے تھے. کیا اگر ایک دفعہ انہوں نے اپنی جو چاول یہاں سے جاتے تھے یا جو چیزیں یہاں پہ جاتی تھی یا کاٹن کا یہاں پہ کام تھا جو بھی اس کی فیبرکس کا تھا, ایک دفعہ اچھا بیچتے تھے, ان کے پاس اس کے چکر میں بڑا آرڈر ملتا تھا تو سیکنڈ ٹائم یار اچھا ٹھیک ہے یار گند, آپ سے کتنی دفعہ آپ نے خود مجھے بتایا ہے. تو یہ چلاکی تو تھی بٹ یہ ذہانت نہیں تھی, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ آپ نے گند کیا, اس کے بعد آپ کا پتہ کٹ گیا, اور نہ صرف آپ کا پتہ کٹا بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے فیلو پاکستانی ہیں ان کا, بیکاز دے آئی مین ان کو تو لگے یار ایک بندے نے کام خراب کیا کہ سب پاکستانی ایسے ہیں, مگر پاکستان میں تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں انفارچونیٹلی. اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی, اچھے لوگ ہیں مگر بہت کم ہیں, برے لوگ اتنے زیادہ ہیں اور اتنے ڈومینیٹنگ ہے وہ اچھائی کو بھی مار دیتے ہیں. ہاں ایک آف کورس. آپ ذہین کی اب بات کر رہے جی ہیں, سر, چلاکیوں کی بات نہیں کرتے. ذہانت اتنی زیادہ ہو گئی ہے چھوٹے بچوں میں. ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا ہاؤ واز آئی بورن, کہتی ایک فرشتہ آیا اوپر سے ٹوکری میں آپ کو دے گیا, جیسے پہلے کہتے تھے جی صحیح, بگلا آیا بالکل. تو کہتا ہاؤ واز مائی فادر بورن, تو کہتا اسی طرح آپ کے دادی کو ٹوکری آئی, فرشتہ آیا دے گا. تو پریشان ہو گیا بچہ. تھوڑی دیر بعد کہتا nobody is born the natural way in our family. بچے ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں, ان کو پتہ ہے ساری چیزوں. ہاں اب ان کو ہم لوگ سٹوریاں سنا کے ان کے مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. I think it is wrong. ان کو صحیح انفارمیشن دینی چاہیے تاکہ وہی ان کے دماغ میں بیٹھے جی, تاکہ وہ آگے جو بات کریں کسی سے بیوقوف نہ بنے. چلیں 14 اگست کی کوئی بات کریں, بیکاز ہم لوگ تو یہ کچھ سماجیات پہ آگے. تو آپ کو آپ نے کچھ نہیں پوچھنا. نہیں, میں محسن سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے پی ٹی وی کا سٹارٹ تھا جب پاکستان بنا تھا تب تو یہی تھا نا چینل, نہیں تھا, مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا کوسچن ہے. پہلے تھوڑا سا نا انٹروڈکشن کروا دینا چاہیے تھا آپ کو. محسن بھائی از ویری سینئر پروڈیوسر ان پی ٹی وی, ہی واز 25 ایئرس. انہوں نے جسٹ ابھی کمپلیٹ کیا ہے. تو پی ٹی وی جو ہے 1965 میں بنا ہے, 64 میں بنا, سوری 26 نومبر 1964 پاکستان بننے کے تقریباً کتنے ہو گئے, 4 اور 3 17 سال کے بعد. اور آپ نے کب جوائن کیا تھا؟ میں نے 2005 میں. 2005 جی, اس سے پہلے میں جرنلزم میں تھا, اخباروں میں تھا میں, نہیں چینلز میں بھی تھا. اس سے جب بنا تھا تب پاکستان تب کوئی چینلز نہیں تھے پاکستان میں, نہیں کوئی چینل نہیں. پی ٹی وی فرسٹ چینل جی, پاکستان کا اسٹیٹ چینل اور پہلا چینل وہی ہے پی ٹی وی. جی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو 8 بجے ڈرامہ لگنا ہے, 9 بجے ختم ہونا ہے, فرمانے لائے لگنا ہے, سو جانا. جی پہلے تو پی ٹی وی تھا تو 4:30, اور ٹرانسمیشن بھی چند گھنٹوں کی ہوتی تھی. آئی تھنک 4:30-5 بجے سے لے کے رات 10:30-11 بجے تک. ویکینڈ پہ لگتی تھی, انگلش فلم لگتی تھی, تو وہ تھوڑا 11:30-12 بج جاتے ہوں گے شاید. اور کارٹون آتا تھا صرف 5 منٹ کا, ہم لوگ کارٹون لازمی دیکھتے تھے. تو کون سے کارٹون ہوتے تھے بھائی؟ دیکھیں جو کلاسیکل کارٹونز ہیں وہ لونی ٹونز ہیں, اور مزے کی بات ہے لونی ٹونز سارے کے سارے, اگر آپ کو گوگل کا شوق ہے تو آپ چیک کیجیے گا, یہ سارے ہالی ووڈ میں بنے اور پورا آرکیسٹرا ہوتا تھا. اور یہ 1960s 70s 40s 50s یعنی کہ 100 سال پرانے ہیں تقریباً. بیبی لونی ٹونز کے جو کارٹونز ہیں وہ سارے کے سارے. اچھا, اس کے بعد ووڈی ووڈ پیکر اور ڈونلڈ ڈک, یہ سارے. پھر پوپائی دا سیلر, ہاں تو پوپائی دا سیلر بھی 40s کا بنا ہوا ہے, بٹ یہ پی ٹی وی پہ چلتے تھے 5-5 منٹ کے اور بہت پاپولر ہوتے تھے. ظاہر بات ہے ہم تو دیوانے تھے کارٹون کے. وہ جو مکی ماؤس والا کیا تھا, مکی ماؤس تھا, ہاں بالکل. نہیں ایک اور ووفی تھا اس میں, چوہا اور بلی کا جو چلتا ہے, ہاں ٹام اینڈ جیری. ٹام اینڈ جیری بھی, وہ پھر ایک پنک پینتھر ہوتا تھا. اب یہ ٹام اینڈ جیری بھی میں وہ بولتے نہیں تھے, یہ سب میوٹ ہوتا تھا. زیادہ تر کارٹون میوٹ ہوتے تھے. اس میں پیچھے آرکیسٹرا پورا ایک ہوتا تھا, کوئی
اگر آپ کبھی اس کو سنیں تو پورا اس میں سمفنی موزیٹ کی بج رہی ہے یا کبھی بدھواؤں کی بج رہی ہے. اب موزیٹ بدھواؤں کا پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتا؟ نہیں. اچھا یہ تو پھر ان کے لیے ہارڈ ہے. آپ کو پتا سر؟ اچھا یہ بہت بڑے موسیقار تھے کلاسیکل. سوری میں نے آپ کو آپ کی بات کر دی, بالکل میرے پاپا کی طرح لگے ہیں وہ. ان سے ان کی عادت ہے, ان کی اردو اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ سے, تو ان سے جب بھی کوئی مشکل لفظ ان کے پاس لے کر جاتے ہو نا کہ پاپا اس کا مطلب کیا ہوگا, تو وہ اس سے بھی مشکل میں وہ جو ہے نا اس کا مطلب بتائیں گے. اور پھر میں کہتی ہوں پاپا آپ کو میں مطلب آسان کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی, آپ اور مشکل کر دیتے. اگر تو میں یہ کرتا ہوں تو میری خامی ہے, یہ میں مانتا ہوں اس بات کو, کیونکہ آپ کو لوگوں کو ایٹ ایز کرنا چاہیے, ٹینشن نہیں دینی چاہیے. آپ وہ پہلے لوگوں میں کم ٹینشن دیں کہ آپ اور کریں, تو اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے اپنی یہ خامی کا آپ نے احساس دلایا اور آئی شوڈ ایڈریس دیٹ. اس کا مطلب کیا تھا, مطلب تو بتائیں گے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا خامی کا مطلب ہوتا ہے کہ میری یہ برائی ہے. نہیں, جو آپ نے لفظ بولا ہے کون سا والا, یہ اس سے پچھلا لفظ جو بولا ابھی آپ, کون سا والا؟ موزیٹ اور کچھ اس طرح کر کے جو مظفر. اچھا موزیٹ اور بدھواؤں یہ بہت مشہور, یہ بہت مشہور وہ تھے لیجنڈ, وہ اپنا موسیقار تھے. اور یہ ان کا جو سمفنیز جو بڑے بڑا آرکیسٹرا ہوتا تھا نا, یہ یورپینس تھے اور ان کا بڑا نام ہے, ان کا بہت کام ہے یہ. تو جو بڑی بڑی جو آرکیسٹرا ہوتا تھا نا, وہ بڑا آپ دیکھتی ہوں گی اپنا وہ اوپرا میوزک اور یہ وہ ان میں بڑا نام ہے ان کا بڑا. بالکل. لیکن یہ بھی پڑھی لکھی سنگر نہیں ہے نا, اس نے بھی سن سن کے سیکھا ہے. یہ بھی ہسٹری کوئی نہیں پڑھی ہوئی. نہیں ہسٹری تو وہ آپ کو شوق ہوتا ہے. دیکھیں انسان کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا, اس میں فارسی کا ایک وہ ہے, اب یہ بھی میں مشکل پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے, میں اس کی اردو بھی کر دوں گا. کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی, یعنی کہ آپ اپنے جو بھی کسب کہتے ہیں کام کو, آپ جو بھی کام کریں اس میں اتنی محنت کریں کہ دنیا آپ کو عزیز رکھے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی موچی بھی ہے نا, موچی کا کام ہم حقیر سمجھتے ہیں, کوبلر جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, اگر وہ بھی کام اچھا کرتا ہے نا تو آپ اس کے لیے دور دراز سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یار اس کا کام بہت اچھا ہے, یہ جوتا اس طرح مینڈ کرتا ہے. اب مجھے یاد ہے پرانی نارکلی میں ہم لوگ جب تھوڑے غریب تھے تو جاگرز لیتے تھے, نائکی کے جاگرز لیے, تو اس کے بعد نا دل نہیں کرتا تھا کہ پڑھنے کے بعد, تو پرانی نارکلی میں ایک بیٹھتا تھا موچی, تو وہ جا کے نا وہ ایسا اس کی مرمت کر کے بالکل نیا کر دیتا تھا اس کے ریکسین کو, وہ اپنا اس میں آل ٹوگیدر اس میں ہاں اس کے اندر کوئی انوویشن کر کے نا. تو بات کہنے کی یہ کہ جو بھی کام ہو وہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کسب کمال کر دیں, کسب آپ کا ایسا ہو جائے کہ آپ کا کوئی مقابلہ نہ ہو. ہاں عزت اسی کو ملتی ہے جو اپنے کام کو عزت دے, اور جو اپنے کام کو عزت نہ دے, بس یار مجھے پیسے چاہیے, مجھے بس 1,00,000 2 لاکھ مل جائے, باقی مجھے نہیں پرواہ, باقی خسمانو خان, تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے, نہ پیسے ملتے ہیں, نہ کامیابی ملتی ہے, نہ عزت. میرا یہ بلیو ہے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, ان کا مین یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام پہلے دکھے. ان کو زیادہ تر جو آرٹسٹ اس ٹائم سکسیسفل نہیں ہے, ان کی یہی ریزن ہے کہ وہ پیسے بعد میں, پہلے اپنا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کام دکھا سکیں, اور اسی چیزوں میں دیکھیں پیسہ جو ہے نا, پیسہ بائی پروڈکٹ ہے زندگی میں. پیسہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے جو آپ کے نصیب میں ہے, نصیب میں بھی ہے. اگر آپ بہت اچھے کوئی سنگر ہیں تو آپ بھوکے تو نہیں مریں گے نا, آپ کے پاس اسکل ہے. مگر اگر آپ کہیں کہ یار مجھے 5 لاکھ ملیں گے تو میں گانا گاؤں گا, تو بس مجھے کہ 5 لاکھ چاہیے, ہمیں گانا ککھ نہ آتا ہو, تو پھر کیا ہوگا, نہ آپ کو 5 لاکھ ملنے ہیں, نہ آپ کو گانا ملنا ہے, نہ آپ کا نام ہونا ہے. تو زیادہ تر لوگ نا شارٹ کٹس مارتے ہیں. تو مجھے ایک یاد ہے اپنا واقعہ, میں جب جرنلزم میں تھا نا, تو میرے ساتھ 3 جرنلسٹ 4 جرنلسٹ, سب لوگ نا رات کو کوئی 12:30-1 بجے جب کام کو تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو کاپیاں چلی جاتی ہیں پریس میں, اور تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے. ہم لوگ باہر ٹہل رہے تھے, روزنامہ پاکستان کی بات ہے, تو سب نے پوچھا یار کیا تمہاری خواہش ہے. ایک نے کہا یار میرے کو خواہش ہے کہ میرے کو نہ 2 گڈیاں ہوں, ایک ہونڈا ایکارڈ ہوئے تھے, ایک مرسیڈیز. اگلے نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جی میرے پاس جی گلبرگ میں 2 کنال کا گھر ہو. تو مجھ سے پوچھا, میں کہا میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا جرنلسٹ بنوں. تو مجھے کام کرے پیک پہ لے جائیں, بس مجھے اس نے کہا یار سب سے عقل مند تو یہ, اگر بن گیا تو اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا, گاڑی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. خیر وہ میں اتنا بڑا جرنلسٹ تو خیر نہیں بنا, چونکہ میرا جو وہ تھا بیٹ تھی وہ شوبز کی تھی. تو مگر اللہ کا شکر ہے کہ جتنی مجھے عزت ملی اور وہ میرے پروفیشن کی وجہ سے ملی ہے, نا آئی ایم
سو ہیپی. اور اگر مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملے گا تو میں یہی کام کروں گا. اب نہیں کروں گا, سوری, میں کیونکہ اب پیسہ بالکل نہیں ہے اس میں. جرنلزم برباد ہو گئی ہے, ٹی وی میڈیا برباد. نہیں, اب یہ کام ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے. کیونکہ ابھی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اب کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں اس کی اب وہ پروفیشن چینج ہوتا ہے نا, اب اڈیپٹ ہوتا ہے وہ. اب ہمارے دور میں آج سے 10-15 سال پہلے جرنلسٹوں کی ایک بڑی وہ تھی, مگر ابھی سب اخبار بھی بند ہو گئے ہیں. چینلز کا ختم ہو گیا ہے. میں تو کتنے بڑے چینل میں تھا, اور سب چینل جو ہے وہاں پہ تنخواہوں کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, ان کی ویورشپ ختم ہو رہی ہے چونکہ وقت چینج ہو رہا ہے. تو میں کہوں گا یار کہ نہیں جی میں تو جرنلسٹ بننا ہے تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا نا. اب نہ کوئی وہ اخبار خرید کے پڑھتا ہے, نہ اس کی کوئی ایک ریچ ہے. وہ چیزیں بڑی چینج ہو گئی ہیں. تو آئی ووڈ رادر بیکم سوشل میڈیا انفلوئنسر رادر دین ٹو بی, وہ بھی ایک جرنلسٹ ہی ہوتے ہیں. مگر بات کہنے کی یہ کہ وہ وہاں پہ اتنا 2 نمبر کام ہوتا ہے کہ آپ کو گدھے اور گھوڑے میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ آج کل دیکھتے ہیں ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ کی مرضی, آپ نے جو پک کرنا ہے. نہیں سر, لوگ زیادہ تر جو ہے نا, دیکھیں ایک عام بندہ جو ہے نا, اب آپ کے ایک کمرے میں 15 تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب ایک عام بندے کو تو جج نہیں کر سکتا نا کہ کون سی اصلی کون سی نکلی ہے. وہ تو سب کو دیکھ کے انفلوئنس ہو رہا ہے نا. تو وہ اس میں زیادہ تر تو امکانات یہی ہے کہ نہایت ہی, اب میں آج کل بھی دیکھ رہا تھا بیٹھ کے, آج کل ایک بڑا ہوا ہے کہ لوگوں میں نا یہ ملا کے پاس جاتے نہیں ہیں, تو بیچارے جو ہوتے ہیں نا, یہ جو مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں درویش غریب غربا سے, ان کو جا کے ان کا تہذیب کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ان کی لائن ہی کچھ اور ہے. وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے, وہ سلوک کی منزل پر ہیں. صوفیزم وہ سلوک کی منزل پہ. صوفیزم کو بھی لوگوں نے نا کمرشل بنا لیا ہے. صوفیزم کو میں اس لیے بڑے لوگ کہ جی ہم تو یہ وہ اپنا گھر کے باہر لگایا ہوا ہے کہ جی فلانا صوفی اور نور پاک دا ڈیرا. میں جاتا ہوں رائل پام نا, تو ایک وہ ادھر لگا ہوا ہے نور. اب یار تو یہ صوفی, یہ بھی کمرشل کنزیومرزم ہے. یہ صوفی جو ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے ادھر درگاہ پہ, اپنا گرمی میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں, اور وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو آپ اس کا عید اسی کی غیر اسلامی کر رہے ہو. تو کہتے ہیں میں کدوں کیا کہ میں کوئی اسلامی ہوں. بلے شاہ کتنا بڑا نام ہے. تو بلے شاہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بلکہ ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے. تو قصور کی بات ہے, تاریخی واقعہ ہے. تو وہ اپنا رمضان میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے تھے. تو وہ آئے, ادھر گزرے کوئی مولوی ٹائپ کے لوگ, کیا کر رہے ہو, کہنا روٹی کھا رہے ہیں. جوتے مارے, اوے اے رمضان روٹی کھا رہے ہو. وہ جوتے کھا کے وہ پھر بیچارے بلے شاہ کے پاس روتے روتے آئے. کہتے کی ہویا, کہتے نے سانو ماریا کی, کہنا تسی مسلمان روٹی کھا رہے ہو. کہتے تنو کہنے کیسے مسلمان کہو, میں تو مسلمان خود کو آندا ہی نہیں. تو بات کہنے کی, مگر جو ان کو بلے شاہ کا شعر ہے کہ بلے شاہ عاشق ہوئے رب دا ہوئی ملامت لکھ, تینو کافر آکھ دے تو آہو آکھ. تو بلے شاہ کو جو کافر کہتے تھے نا, ان کو آج نام و نشان نہیں ہے. اور آپ قصور جا کے ان کی درگاہ دیکھیں, تو وہ جب بھی میں جاتا ہوں نا, تو وہ پہلے سے کچھ بڑی بھی ہوتی ہے, اور وہ ارد گرد کی بلڈنگ اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں. اور جب اس کو دفن کیا تھا نا بلے شاہ کو نا, تو جنازے میں 4 لوگ تھے. وہ طوائفیں اور اس کے جو تھے نا, وہ جو ہجڑے ٹائپ کے لوگ اس کے تھے وہ. اور مولوی اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا, ان کو بغیر جنازہ ویسے ہی اپنا قبر میں ڈال کے. آج کتنے لوگ آتے ہیں ان کی. اور جس مولوی نے فتویٰ دیا تھا اس کے قبر کا نام و نشان نہیں. وہی نا, اب کسی کو جج نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے. دیکھیں وہ بات, ہم تو تصوف پہ بات کر رہے تھے, اور ہم یہ بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ. تو جو لوگ ان صوفیوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, مجھے ان پہ حیرت ہوتی ہے. میں کہوں یار تمہیں کس نے اختیار دیا ہے. قرآن کو اگر ہم مانتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, تو قرآن میں نبی کو کہا ہوا ہے, آیت ہے, ترجمہ پڑھ رہا ہوں, کہ تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, اور تم ان کے کوئی انچارج نہیں ہو, تم ان کے تم ذمہ دار نہیں ہو. باقی ہم جانے یہ جانے, بس تم پیغام تمہارا کام ہے, باقی ہم جانے. تو یہاں پہ تو مولوی کو یہ نہیں وہ پرواہ ہوتی. ایک دن میں عید کی کچھ شوٹنگ تھی, تو میں وہ عید کی, آپ کو پتہ ہے عید کی نماز وغیرہ, تو میں کوئی شوٹ کر رہا تھا کامیڈی کا کوئی. تو وہ کسی اپنا مسجد کے باہر, تو مولوی نے مجھے کہا کیا لاہور والا کفر کا کام کر رہے ہو. تو میں نے کہا یار یہ اس نے مجھے کھڑے کھڑے کافر کہہ دیا. تو یہ میں نے کون سا کفر کیا ہے, کیمرہ لے کے. اب ہر مولوی کیمرے میں آ رہا ہوتا ہے,
یہ نا تھوڑی پہلے کی بات ہے, جب یہ 90s کی, جب اتنے چینل وغیرہ نہیں آئے تھے. تو یعنی کہ کہنے کی مراد ہے, تو یہ ساری چیزیں بہت سزائی ہیں. یہ کچھ آپ سوال کریں, میں بھی بولتا جا رہا ہوں, آپ لگتا ہے میں تقریر کر رہا ہوں. اچھا لگ رہا ہے آپ کی بات. ماشاء اللہ ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں محسن بھائی, آپ کا اتنا تجربہ ہے, کیونکہ قرآن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل ہے. تو یہ مولوی کیوں جبر کرتے ہیں کہ جی سوٹیاں مار کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, بچوں کو مارے جا رہے ہیں, ظلم کرتے ہیں. دیکھیں سوٹیاں مارنا, ظلم کرنا, پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ جو باقی جو ان کا سیکسول جو اس کا ابیوز کرنا. اور میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی ڈھنگ کا مولوی نہیں دیکھا جس میں سارے فرقے شامل ہیں. تو کوئی نہ کوئی میں نے قریب ہو کے دیکھا ہے, تو یعنی کہ افسوس ہی ہوا ہے. خیر اچھے لوگ بھی ہوں گے, بٹ زیادہ تر جو ہمارے ملک میں تو وہ یہ مولوی سے مراد, میں صرف یہ مسلم مولوی کی بات نہیں کر رہا, اس میں پنڈت بھی شامل ہیں, اس میں پادری بھی شامل ہیں, سب کے سب جو ہے نا یہ, ہاں وہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو مذہب کا کاروبار کرتے ہیں, تو وہ بھی دیر لائک ادر کاروباری. تو کاروباری شخص کبھی بھی جو ہوتا ہے نا اس کا مقصد کاروبار کرنا ہوتا ہے. تو ایک دور, ہاں تو وہ اس کا مقصد خدمت خلق کرنا تو نہیں ہوتا نا, تو وہ کاروبار ہی کر رہا ہے, اپنے پیسے کمانے اس نے. تو جو مذہب کے نام پہ پیسے کما رہا ہے, تھوڑا سا ذرا کم زیادہ وہ قابل یعنی کہ تنقید اس لیے ہے کہ مذہب کے نام پہ پیسے نہیں کمانے چاہیے. آپ اپنا کوئی دکان کھول لیں, آپ اگر آپ نے کوئی آپ کو بڑا شوق ہے تو آپ کوئی مزدوری کر لیں, آپ کچھ اور کر لیں, مذہب کے کاروبار نہ بنانا چاہیے. بالکل لوگ مسلیڈ ہو جاتے ہیں اس سے, اور بس وہ ہاں مذہب بیسکلی جو ہے نا, مذہب کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ میرا اپنا نظریہ کہ مذہب لوگوں کو جدا کرتا ہے, قریب نہیں کرتا. ہم ویسے بیٹھے ہم چار بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب ہم مذہب پہ آئیں گے تو یہ اگر بریلوی ہیں, یہ اہل حدیث ہیں, یہ کچھ اور ہوں گے, میں شیعہ ہوں, تو پھر ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, قریب نہیں ہوتے. ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے, مگر جب مسجدیں ہوں گی تو وہ آپ کسی اور میں جائیں گی, یہ کسی اور میں, یہ کسی اور میں, میں کسی اور میں. تو مذہب آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, اور اس کو جی فرقہ واریت ہے نا نہیں مذہب ہے اس میں. آپ پھر ایک اگر اور چیز دیکھیں, وطن بھی آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, جو آپ کو نیشنلٹی ہوتی ہے نا, کہ یہ انڈین ہے, یہ بنگالی ہے, یہ افغانی ہے. اچھا برا کوئی بھی نہیں ہوتا, برے کوئی بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ناٹ ایوری ون, ہر انڈین برا ہے یا ہر پاکستانی برا ہے یا ہر پاکستانی اچھا ہے, ایسا نہیں ہوتا. بٹ ہم جب ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں لوگوں کا نا, تو ڈویژن سے کیا ہوتا ہے, ڈویژن سے ایک فرق پیدا ہوتا ہے, اور یہی آگے جا کے تشدد, نفرت, اور پھر ایونچولی وار کو, اور یہ کیا کہتے ہیں, ہاں کرتا ہے. تو انسانیت ہونی چاہیے, دنیا کے سب انسان جو ہے نا وہ برابر ہیں. اور سر دوسری بات ہے کہ ہم آپ مسلمان کیوں ہیں, یا جو بھی مذہب ہمارا کیوں ہے, it is because we are born in a certain religion, that's it. Otherwise اگر میں کسی سکھ گھر میں پیدا ہوں, میں سکھ ہوتا, ابھی میں پگڑی لگا کے دھڑا کے بیٹھا ہوتا, اور واہ گرو کی خالصہ. اور میں نے ویسے سکھزم کو پڑھا ہے, مجھے تو بہت ہی پیس والا مذہب لگا ہے. اینی ویز تو جی جنرل پرسیپشن جو ہے نا ہر کسی کی, وہ جس ماحول میں رہتا ہے, پلتا ہے, وہی ہوتی ہے. اگر آپ بیسکلی میں تو ایگنوسٹک ہوں اس حوالے سے, باہر نکلیں, ساری طرف دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یو لرن. کوئی بھی مذہب آپ کو نیگیٹو تعلیم نہیں دیتا, مگر آپ کو سر آپ کو جدا کرتا ہے. آپ کو مذہب تو یہ تو کہتا ہے نا کہ بھائی سب مسلمان جنت میں جائیں گے, یا کرسچن کہیں گے بھائی جو یہ جیزس کرائسٹ کی ہی آپ کو جو ہے نا یہ سالویشن جو آپ کی جو ہے وہ ان سے ہی ہے. یہودی کہیں گے جی بس جی ہم تو اللہ کے جو ہے نا وہ برگزیدہ ہیں, جو کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, پوری ان پہ بنی اسرائیل ہے. ہندو کہیں گے جی بس جو رام کو جو مانے وہی اپنا. تو مذہب آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اسے اختلاف نہیں کر سکتے. سوری محسن بھائی, میں آپ کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ کہیں اور چلے گئے. ہاں ایگزیکٹلی. تو ہم ذرا 14 اگست کی طرف آئے, جشن آزادی منائے. محسن صاحب یہ بتائیے, میرا سوال ہے محسن صاحب, ہاں مجھے یہ بتائیے کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بھاگ دوڑ ہے ہر کسی کی زندگی میں, اور اس دن کو, اس موقع کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. تو بچپن میں آپ لوگ کس طرح سے یہ دن جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, کچھ پتہ ہے؟ بچپن سے بھی 5 سال اوپر گئے ہیں. اچھا تو میرا بھی نہیں بتانا, میرا بھی وہی سال جو بھی, تو آئی ڈونٹ مائنڈ. ہم نے کون سا کوئی اپنا کوئی کلابازیاں دکھانے کا.
دیکھیں 14 اگست، ہاں 14 اگست جو تھا نا یہ اس کو اس دن کو ایک تو قومی دن چھٹی ہوتی ہے سب سے پہلی بات، سب سے بڑی خوشی جب چھٹے ہوتے تھے اسکول بند ہوتے تھے، اور ویسے بھی میں آپ کو یہاں پہ کٹتا رہا، اسکول میں قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے چھٹی ہوگی، بہت اچھے بہت اچھے. تو ایک تو چھٹی ہوتی، پھر اس کے بعد نا ایک ضیاء جب تھا نا تو اس نے ایک چال چلی، ایک چال ہی کہوں گا میں اس کو، مگر یار ایس دن جو مرضی جنہیں جو کرنا ہے کر دو، کرن دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں بالکل. آئی مین وہ، اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ موٹر سائیکل سے بفل نکال کے نا، اب ہمارے بچپن میں اچھا پہلے ہوتی تھی موٹر سائیکل ایک کاواساکی جی ٹی او 110، ہاں، تو اس کی بفر نکال کے اس کی آواز ایسی ہوتی تھی کہ پورا محلہ بڑا 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 بڑا، ابھی بھی اس طرح کے ہے کچھ. ہاں وہ اپنی وہ اب تو وہ ختم ہو گئی وہ موٹر سائیکل، اب اور طرح کی آ گئی ہے، کیونکہ اب پہلے تو دور اچھا تھا تو لوگ نا بائک ہیوی رکھتے تھے، اب CD70 ہوتی ہے لوگوں کے پاس، پیٹرول کم کھائے جتنا. تو کاواساکی تھوڑی تو وہ اچھا، اس کے پاس ہوتی تھی جی ٹی او. ہاں جی ٹی او اب ہمارے دور میں نا بہت زبردست بائک تھی، یعنی کہ جی ٹی او جو تھی نا کاواساکی جی ٹی او، اس کی بہت پک تھی، اور وہ اب لڑکے اس پہ بیٹھ کے تو بس اڑتے تھے. اب تو 70 سے آگے کو نکلتا ہی نہیں، کہ 125 بھی ایک طرح کی نا اکنامیکل سی بائک ہے. اینی ویز تو وہ اس کی بفر نکال کے کوئی قمیض اتار کے جا رہا ہے، کوئی سر پہ اس نے کوئی پتہ نہیں جو بھی جس کا جو دل کرتا تھا، لگتا تھا کہ یار اٹس اے فری نیشن. تو وہ ایک دن کی نہ پولیس پکڑتی تھی، تو وہ چیز ابھی تک چلی آ رہی ہے. تو 14 اگست کو تو ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو فیملیز نکلی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے. اور اب جو کہ یہ اس بات کا شعور ہے کہ یہ قوم کو ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اس میں تہذیب نہیں آئی. اب اچھا یہ باقی بھی دنیا میں دیکھا جائے تو اب جیسے امریکہ میں 4 جولائی ہوتا ہے، انگلینڈ کا مجھے دن کا نہیں پتا، انڈیپینڈنس تو کبھی رہا ہی نہیں. ہاں انہوں نے ساری دنیا پہ ہاں نہیں، مگر ان کے بھی پاس بڑا ہی تاریخ سا ہے وہ. تو امریکہ میں 4 جولائی کو بہت کچھ وہ آتش بازی ہوتی ہے، ادھر بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں، بٹ یہاں پہ تو بہت ہی بدتمیزی ہوتی ہے. تو یہ ہونا نہیں، یہ تو ایک وہ بات ہے. تو بچپن میں ہمارے پھر پہلے پتنگ بازی ہوتی تو پرچم کے شکل کی پتنگیں اڑتی تھیں، اور یا پتنگوں کے دھاگوں کے درمیان فلیگ اس کو ڈال کے نا تو وہ فلیگ ہوا میں اڑا ہوتا تھا. تو اب وہ چونکہ پتنگ بازی ختم ہو گئی ہے، یا بسنت پہ اب لاسٹ ایئر ہوئی تھی تو وہ ہوتا تھا، اور بڑا پرچم لگانا ایک بڑا لازمی، ایک اٹ واز مینڈیٹری، جھنڈیاں لگانا گھر میں، جھنڈیاں، یہ اور وہ آٹے کے ساتھ بچے، یہ ساری چیزیں. مگر یہ کہ وہ پھر جھنڈیاں بعد میں گری ہوتی ہیں تو آپ کے پرچم کی توہین ہوتی ہے. تو یہ چیز جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بہت، پھر اس کے بعد نا میں نے اس پہ بڑی رپورٹ بھی بنائی ہے، میں نیوز چینل میں تھا کہ وہ ڈونلڈ ڈک جو ہے اس نے پرچم بنایا، پرچم پکڑا ہوا ہے، یا وہ جو تھا نا وہ اس طرح بھی بڑا ہے کہ وہ جو مشہور کارٹون کریکٹر تھے نا ان کو ڈال دیا اس پہ پرچم کے ساتھ. تو ایک وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے، جو کہ بچے ہی لیتے ہیں نا، اگر آپ جو چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں پرچم چاہیے، وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ پرچم لگے ہوئے ہیں گاڑی پہ، تو وہ یہ بیسکلی تو ایک طرح کا فن ایکٹیویٹی ہے. مگر وہ ٹائم اچھا تھا، اب تو بچے ویسے کرتے ہی نہیں ہے نا. ہم لوگ اسپیشل ریڈی ہوتے تھے، اسٹوڈیوز میں جا کے شوٹ کرواتے تھے، اب ایسا ٹائم ہی نہیں. ہاں چہرے پہ اپنا پینٹ بناتے تھے، اور رات کو ہمیں ہوتا تھا کہ اب کل 14 اگست ہے تو ہم نے وہ جھنڈیاں ضرور لگانی، آٹے کا وہ پیسٹ بنا کر اپنی. اب اس طرح بارش چونکہ یہ بھادو ساون کا موسم ہے نا، 15 دیکھیں یہ 14 اگست جو ہے نا، یہ بیسکلی جو موسم چل رہا ہے نا 15 جولائی سے 15 اگست تک، یہ ساون کا مہینہ ہے دیسی، اور اس کے بعد 15 جولائی سے بھادو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں مہینے بارش کے ہیں. تو یہ اس میں تو بارش ویسے ہی اپنا ہونے کا امکان، جیسے آج بھی لاہور میں 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد تو بارش ہو رہی ہے، پورا مہینے سے ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ تو رہتا ہے. تو اب دیکھیں کل بھی شاید بارش ہو. جب پاکستان آزاد ہوا تو اس دن بھی بارش ہوئی تھی. میں تو اس ٹائم پیدا نہیں تھا اتنا، اگر میں کوئی 70-75 80 سال کا ہوتا تو ہر 14 کو ہوتی ہے. جی جی بالکل صحیح ہے، ہوتی ہوگی. آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ قائد اعظم صاحب نے ہم پہ احسان کیا یا کہ ہمیں پاکستان دے کے غلطی کی؟
پہلے تو بات ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا کہ کوئی اپنا بیٹھ کے انہوں نے کوئی لے آؤ یار میں پاکستان بناؤں گا ذرا ایٹا پڑھاؤ میں ذرا, اس طرح نہیں ہوا. کوئی پوری ٹیم کی ایفرٹ ہے, نہیں, ٹیم کی ایفرٹ بھی نہیں. دیکھیں میں اگر کچی بات کروں گا نا, میں اس طرح کا بندہ ہوں نہیں کہ میں کچی بات کروں. میں ایک کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ پاکستان جو بنا ہے نا وہ اس میں بڑی جو ایک ان کی تحریک تو ہوگی, مگر وہ جو برطانوی سرکار تھی نا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنی کمزور ہو گئی تھی تو کہ وہ ان کے لیے اتنا بڑا جو سب کانٹیننٹ جو ایک تھا جس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا, جس میں انڈیا کا بھی پورا تھا, پاکستان سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. تو وہاں پہ وہ پہلی 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے, دوسری جنگ عظیم, تو اس کے بعد اس ٹائم چرچل جو تھے وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے. تو پہلی مرتبہ وہاں پہ سوشلسٹ جو تھی نا حکومت وہ آئی, اور یہ جو کنزرویٹو ہار گئے تھے, اور اس نئے جو پرائم منسٹر تھے ایٹلی تھے, تو ان کا ایک منصوبہ تھا کہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر کے آ جانا ہے. تو وہ جو آیا تھا وہاں سے, جو سائمن کون سا مشن تھا, تو وہ باقاعدہ وہ ایک لے کر آیا تھا کہ ہم نے اس کو کرنا تھا. تو یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی, کیپٹلسٹ جو تھا یہ ملک, یہ جو برطانیہ جو اس کا وہ تھا یونائٹڈ کنگڈم, تو ان کے لیے یہ اتنا بڑے ملک کو گورن کرنا, چونکہ ان کا اپنا بالکل ہی تباہی کا شکار تھا پورا ملک ان کا. اور پھر انہوں نے, مگر اس ٹائم قائد اعظم کی یہ ایک اس میں ایفرٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہمیں وی کانٹ لیو ٹوگیدر, تو آپ الگ کر دیں. تو یہ انہوں نے بھی یہ دیکھا, ان کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ اتنا بڑا ملک ایک ساتھ ہی دے دیں تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے. تو انہوں نے, اب اس پہ بہت ساری تھیوریز ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ کیا اس میں, مگر یہ اس میں ظاہر بات ہے کہ مسلم لیگ کا بھی بڑا رول ہے. مگر صرف یہ کہنا صرف قائد اعظم نے بیٹھ کے اکیلا بیٹھ کے بس اینٹیں پکڑاؤ اور سیمنٹ دو میں پاکستان بنا دوں, تو ایسا نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تحریک پاکستان کے نام پہ کوئی خون خرابہ والی تحریک بھی نہیں چلی, کوئی گرفتار بھی نہیں ہوا, کوئی ایسی کوئی تحریک تو نہیں چلی. اگر آپ نے مطالعہ پاکستانی پڑھا ہو, حالانکہ اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن اور بہت زیادہ وہ اس میں جو ہے حقائق جو ہیں وہ بہت ہی اور تنگڑا بیان کیا, مگر کوئی ایسی کوئی نہیں تھی تحریک کہ بہت ہی کوئی ہزاروں لوگ جو تھے وہ کوئی شہید ہو گئے. وہ جو لوگ شہید ہوئے بیچارے, وہ 47 میں ڈویژن کے بعد جب یہ مائگریشن ہوئی ہے تو پھر وہ جو فسادات ہوئے ہیں بہت زیادہ, جس میں سارے لیڈروں کی کوتاہی شامل ہیں, سارے لیڈروں کی, جس میں انگریزوں کی بھی شامل ہیں, ہندوؤں کے بھی شامل ہیں, اور انفارچونیٹلی مسلمانوں کی لیڈرشپ بھی شامل ہے, جس کی وجہ سے لوٹ مار اور جو کشت خون ہوا ہے اس میں کوئی 23-24 لاکھ بندہ مرا ہے اس وقت. یعنی کہ جب لاہور کی آبادی اس وقت کوئی 4-5 لاکھ ہوگی, تو 23-24 لاکھ بندہ, جس میں سے زیادہ مسلمان مرے, کوئی 12-13 لاکھ مسلمان مرا, اور 10 لاکھ ہندو اور سکھ مرا. تو یہ سارا کا سارا ان کی انکمپیٹنسی تھی لیڈرشپ کی کہ انہوں نے فسادات پہ قابو نہیں پایا. برطانیہ کی جو برطانوی جو ان کی وہ جو مینجمنٹ تھی, ان کی یہ اپنا کمزوری تھی کہ اتنی فوج ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں نہیں یہ ان پہ روکا, اور یہ جو یہ تشدد پسند لوگ تھے ان پہ کیوں نہیں قابو پایا. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول واز دی پالیسی. تو سوری میں نے وہ باتیں کی ہیں جو کہ پاپولر نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی مجھے کہے بھی, مگر یہ ساری باتیں اکیڈیمکس ہیں. جس نے اگر کتاب پڑھنی ہے, مطالعہ پاکستان کی بات کریں گے تو وہ کچھ اور ہی ہے. بہت اچھا لگا محسن صاحب آپ سے بات کر کے. آپ آج کی جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی. علامہ اقبال کا شعر ہے. اس کا مطلب میں بتا دوں, آپ کو سر سے گزر گیا ہوگا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, یہ تو ایزی ہے نا, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے مراد ہے کہ اپنی ایک ڈیسٹنی آپ بنائیں, اگر زندوں میں ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میں طاقت ہے, زندوں میں ہے, یعنی کہ مردہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی. سر آدم کا مطلب ہے کہ انسانیت کا راز کیا ہے. تو قرآن کی وہ جو آیت ہے نا کہ کن فیکون, کہ خدا نے کہا کہ ہو جا تو پھر ہو گیا. تو کہنے کا مراد ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں.
مگر اگر آپ زندہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی. سر کہتے ہیں راز. انسانیت کا راز یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, مگر اس پہ آپ کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے, محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو واٹ ایور یو, آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. زندگی میں ایک زندگی ہے آپ کے پاس, آپ کے ترکش میں, ترکش کہتے ہیں وہ جو جس میں تیر کمان کے جو پیچھے وہ تیر پڑے ہوتے ہیں, تو یو ہیو اونلی ون ایرو ان یور ترکش. آپ کے پاس ایک ہی ہے. اگر آپ دیکھیں نا, میرے پاس ایک تیر ہے اور میرے سامنے, میں مثال کے طور پر میں ایک 20 سال کا نوجوان ہوں اور میرے دماغ میں کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا کرنا چاہتا ہوں, تو میں کہوں یار میں نے CSS کرنا ہے, میں نے ملک سے باہر جانا ہے, میں نے کاروبار کرنا ہے, میں نے ابے کی دکان پہ بیٹھنا ہے, یا جو بھی ہے نا. تو یہ 4 ڈیسٹینیشن ہو گئے, تیر ایک ہے آپ کا. تو ایک تیر سے آپ کہیں گے یار یہ کروں وہ کروں, تو پھر کیا ہوگا, تیر آپ کا خطا ہو جائے گا. ایک اپنا ارادہ بنائیں. ایک میں نے خود زندگی میں ایک کسی پڑھے لکھے بندے کی بات یہی سن کے نا, میں نے کہا کہ میں نے جرنلسٹ بننا ہے, میں نے کچھ اور کرنا ہی نہیں. تو میں نے حالانکہ ایم اکنامکس کیا ہوا تھا, تو میں نے پھر اخبار کا ٹیسٹ دیا, اخبار میں آیا, محنت کی, اور اس کے بعد ایک رہا سلسلہ پورا جتنا بھی اگر جرنلزم کا جو بھی رہا, وہ جو لوگ میرے پروفیشن کے وہ جانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ ایک منزل پہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا اب میرے لیے جرنلزم میں تو اسٹیل ہو گیا میں, چونکہ آگے کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا میں نے ٹی وی میں جانا ہے. پھر میں نے ٹی وی میں گیا, پھر ہوتے PTV میں آیا. پھر PTV میں بھی الحمدللہ جتنا کام کیا وہ آپ گوگل کریں آپ کو سب مل جائے گا. ماشاءاللہ. میں تو دیکھا ہے, لائیو دیکھا ہے, تو مجھے تو نہیں وہ لائیو تو خیر بیکار کام تھا. وہ لائیو ٹرانسمیشن جو ایسے ہم لوگ کر رہے ہیں نا, کوئی پروڈکشن نہیں ہے, یہ تو بس ایسے یہ ٹائم پاس ہی ہے. یہ ایکسپرٹیز نہیں نظر آتا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں صرف ایک مہمان بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, ختم. ماشاءاللہ. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ارادے کر لیں مصمم تو ہر چیز ہو سکتی. اور ایک شاعر کہتا ہے ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو جین زی یہی کرتی ہے. ہاں سب سے زیادہ کنفیوز جنریشن کہا جاتا ہے, یہ لوگ زیادہ کنفیوز ہیں, مگر they think so high about themselves. اچھا یہ ہوتا بھی ہے. ابھی آپ لوگ بھی 10 20 25 سال کے بعد نا آپ ایک مقام پہ پہنچیں گے نا, تو آپ کو اپنی نسل کو بھی اس سے شکایت ہوں گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی ڈائلیما کا شکار ہوں جو میرے پیرنٹس ہم سے تھے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایسا بھی ممکن ہے, مگر جو اس کے باوجود میں انصاف سے بات کروں تو مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ میرے پاس جتنے بھی انٹرن بچے بچیاں آتے ہیں نا, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, مگر ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں بہت کچھ پتا ہے, اور وہ تو پتا نہیں کیا کچھ جانتے ہیں, اپنے اندر ہی وہ سب کچھ ہوتے ہیں. نہیں وہ بس وہ ایک ان کے نہ ان کے جو ٹیچرز ہیں, چونکہ ان کا قصور نہیں ہے, ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ابھی تو جو نیو جنریشن ان کے ٹیچرز ہوں گے, ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں نہیں, وہ بھی کتابیں نہیں پڑھتے. اب تو سکولز ہی نہیں کھلتے ہیں. میں تو میتھس کام کر چکے, یہ یونیورسٹی میں جا کے میں یہ ہوتے ہیں اس کے یہ ایم فل کے بچوں کے میں وہ چیک بیک بھی کرتا ہوں, کبھی کبھار ان کا ایکسٹرنل بھی جاتا ہوں. تو مجھے BNU کے علاوہ BNU کے بچوں سے مل کے مجھے خوشی ہوئی, بڑے ماشاءاللہ وہ ذہین بچے تھے. ہاں باقی تو مجھے دیکھ کے بس میں خاموشی ہو گیا کہ میں نے دیکھ کے. محسن صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سو ویورز اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد.